اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نماز میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ ریسائٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے سورہ تکاثر کی تھی، ابھی ہم سورہ عادیات پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، جو اتنا تیز چل رہے ہیں کہ ان کی سانس لینے کی آواز آ رہی ہے۔ فالموریاتی فالموریاتی قدحا، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، کہ جب ان کے پاؤں زمین پہ اتنا تیز چل رہے ہیں، وہ اتنا تیز دوڑ رہے ہیں کہ وہاں سے چنگاری نکلے، کہ پتھر ہے نیچے اور جو گھوڑے کا پاؤں ہے وہ ٹکرا رہے ہیں اور اس سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ فالمغیرات صبح، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ فأثرن به نقع، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ یہ جیسے ابھی وہ صبح صبح ہوتا کیا ہے کہ زمین جو ہے مٹی وہ ہے تھوڑی گیلی ہوتی ہے، لیکن وہ گھوڑے اتنا تیز دوڑ رہے ہیں کہ وہ مٹی بھی اب وہ خشک ہو رہی ہے اور وہ اڑنے لگ گئی ہے ہوا کے اندر۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ ابھی یہ 5 آیتیں گزر گئی ہیں قرآن پاک کی، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ قرآن پاک تو نصیحت ہے، اور قرآن پاک تو دین اور دنیا کی بات ہے، اور قرآن پاک تو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حکام ہے۔ تو اور ہمارا ایمان ہے اور بات صحیح ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ جہاں جو لفظ ہے اس کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے، اس لفظ کے وہاں ہونے کی کوئی وجہ ہے، جو لیٹر جہاں پہ ہے، جو حرکت جہاں پہ وہاں پہ اس کا ہونا بنتا ہے۔ تو یہ 5 آیتوں میں اللہ تو کچھ بھی مجھے ہدایت نہیں ملی۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سین اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اچھا پہلے آپ نے زوم کیا کہ اچھا گھوڑے بھاگ رہے ہیں اور ان کی آواز آ رہی ہے، اور پھر آپ نے پاؤں پہ زوم کیا اور پھر گرد اڑ رہی ہے، اور پھر وہ جا کے حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اچھا یہ بات کیا ہوئی۔ اب ہے کیا کہ اب آج کل کے زمانے میں اگر اٹ وڈ بی لائک اے کار ریسنگ، کیونکہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے گھوڑے ہی تھے جو وہ جنگوں میں لے کے جاتے تھے، اور اس ٹائم بہت ساری شاعری لوگ گھوڑوں کے اوپر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے پہلے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اب اس پوری بات کے بعد اصل بات اب کیا ہو رہی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے پوری پچھلے 5 آیتیں کیوں بتائی ہیں؟ ابھی آپ سب کو یہ والا سین کیوں دکھایا کہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں اور سانس کی آواز آ رہی ہے اور گرد اڑ رہی ہے اور چنگاریاں ہیں، اور وہ پورا جو ہے اگلے سامنے جو لشکر ہے اس کے درمیان میں چلے گئے۔ عادیات کا مطلب ہے 10 سے بھی کم گھوڑے ہیں، لیکن وہ بڑے مجمع میں چلے گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، ڈرے نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اب اگر یہ سورہ شروع یہاں سے ہوئی ہوتی نا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں آتا آپ کے اوپر، کیونکہ میں کوشش کر رہی تھی جب میں ایک ڈاکیومنٹ بنا رہی تھی کہ اچھا میں قرآن پاک کی تھوڑی تھوڑی آیتیں لے کے ایک الگ سے رکھ لوں، تاکہ میں اسکول میں بچوں کو یا جو آن لائن پڑھاتی ہوں وہاں پہ بچوں کو وہاں سے سکھا دیا کروں۔ تو میں کیونکہ میرے پاس جگہ کم رہ گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اچھا سورہ بلد کی نا پہلی 2 آیتیں اسکپ کر کے صرف وہی پارٹ رکھ دوں کہ بے شک ہم نے انسان کو مشکل میں مشقت میں پیدا کیا ہے، لیکن اس آیت کا امپیکٹ ہی نہیں آ رہا۔ جب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں نہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اور پھر وانت حل بہذا البلد، کہ یہاں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے، والد وما ولد، اور باپ کی اور بیٹے کی 3 4 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ اور عربوں میں رواج کیا تھا کہ وہ ایک حرام مہینے ہے 4 کے وہاں پہ آپ لڑائی نہیں کر سکتے، اور خانہ کعبہ کی حدود کے اندر جانور نہیں ذبح کر سکتے، اور اتنے باؤنڈری آپ کی شامل ہو جائے گی تو آپ وہاں پہ ویسے عام دنوں میں بھی نہیں لڑ سکتے کہ آپ کی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شہر میں انہوں نے آپ کو حلال کر لیا، کہ اس شہر میں باقی سب چیزوں کے ساتھ تو ظلم نہیں ہوگا، لیکن آپ کے ساتھ یہ کسی بھی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ کو کسی بھی طرح کچھ بول رہے ہیں، فزیکلی اذیت پہنچا رہے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے آپ کو حلال کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اب یہاں پہ اس کو لنک کرتے ہیں کہ گھوڑوں کی وفاداری کا، گھوڑوں کے جنگ میں جانے کا انسان کی ناشکری سے کیا تعلق ہے؟ گھوڑا وہ جانور ہے جسے پتا ہے کہ اب میں سامنے جا رہا ہوں اور جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور جو جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وار صرف انسان پہ نہیں ہوتا، گھوڑے بھی زخمی ہوتے ہیں، گھوڑے بھی گرتے ہیں اور ان کو بھی نیزے لگتے ہیں اور تلواریں لگتی ہیں اور جان دے دیتے ہیں۔ کیوں جان دے دیتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کے مالک نے انہیں تھوڑے عرصے کے لیے ان کا خیال رکھا ہے، انہیں کھانا دیتے ہیں وہ، اور ان کو شیلٹر دیتے ہیں، بس کہ آپ نے گھوڑے کو ایک اچھی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پہ وہ ٹھنڈ سے بچا رہے، بارش سے بچا رہے، اور آپ اس کو 3 ٹائم کا کھانا دے دیتے ہیں۔ اور اس چھوٹی سی فیور کا گھوڑے کو اتنا قدردان ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس گھوڑے کے مالک ہو، میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا بھی تو کوئی مالک ہے، تمہاری وفاداری کدھر ہے؟ یہ گھوڑا تو وفادار ہے صرف اتنی بات پہ کہ تم اس کو کھانا اور شیلٹر دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے تمہارا رب
اللہ تعالیٰ نے پوزیشن بیان کی ہے نا کہ رب کا مطلب ہے کہ انسان اپنی غلامی کی پوزیشن پہ آ جائے، عبد ہونے کی پوزیشن پہ آ جائے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، تمہاری وفاداری کے در ہے۔ قنوت کا مطلب ہے ڈیٹیچ ہو جانا، ایک غفلت برتنا، ناشکری کرنا کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے لیے کتنا کر رہا ہے۔ اور وفاداری تو پھر تبھی آئے گی نا جب آپ شکر گزار ہوں گے، اور پھر آپ شکر گزار ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ چلیں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ، انسان بولنے کے لیے تو تیار ہے، اللہ میں آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، لیکن میں جان تو دے سکتا ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے میں اپنی زبان 5 منٹ بند نہیں رکھ سکتا۔ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں فجر میں اٹھ نہیں سکتا کیونکہ مجھے نیند بڑی پیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس گھوڑے سے سیکھ لو، یہ اتنا وفادار ہے، تمہاری وفاداری کی طرف۔ اچھا اب انسان ناشکرا تو ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پہ وہ خود گواہ ہے، اور کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، اس کو پتہ ہے وہ کتنی ناشکری کر رہے ہے، وہ کتنا بے وفا ہے، اس کو یہ احساس ہے، اس کو پورا، کیونکہ ہر انسان کو قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ لوگ آئیں گے قیامت والے دن اور ان کے چہروں پہ صاف ہوگا کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ برا انسان ہے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے ڈر والوں کے۔ تو ہر انسان کے ابھی تو حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا، ابھی سے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہے میں دنیا پہ کیا کر کے آیا ہوں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان پوری طرح گواہ ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، حقیقت یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کی محبت نہیں، میں